بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج گوشہ کمال کی نشست نمبر 399 یعنی 399 میں یہ گوشہ نشین معین کمالی آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے 3 قاصد۔ مسلمان اپنے ایمان و شجاعت اور عز و انکسار کے ساتھ ملک در ملک آگے بڑھتے ہوئے سرزمین ایران تک پہنچ چکے تھے۔ دارالحکومت سے کچھ فاصلے پر فوج نے پڑاؤ کیا اور سپہ سالار نے شہنشاہ کے دربار میں حسب روایت ایک وفد بھیجنے کے لیے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا۔ ان میں سے ایک نے کہا، اگر ہم شہنشاہ کے پاس وفد کی صورت میں گئے تو وہ سمجھے گا کہ ہم خوف کی وجہ سے زیادہ تعداد میں آئے ہیں۔ بہتر یہ ہوگا کہ صرف ایک شخص کو اس سے بات کرنے کے لیے بھیجا جائے، جس نے تجویز پیش کی تھی۔ اتفاق رائے سے اسی کو ایرانی بادشاہ کے دربار میں بھیجنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ اب عالم یہ تھا کہ ایک طرف شہنشاہ کو مسلمانوں کے قاصد کے آنے کی اطلاع ملی تو اس نے اپنا رعب و دبدبہ اور شان و شوکت جتانے کے لیے دربار کو سونے کے تخت اور دیگر ساز و سامان سے آراستہ کیا۔ دوسری جانب لشکر اسلام کا نمائندہ اپنے کمزور گھوڑے پر سوار ہو کر شاہی محل کی طرف روانہ ہوا۔ جب وہ دربار کے نزدیک پہنچا تو محافظوں نے اسے گھوڑے سے اترنے اور مؤدب انداز میں شہنشاہ کے سامنے پیش ہونے کا حکم دیا۔ قاصد نے محافظ کی ہدایت کو نظر انداز کرتے ہوئے گھوڑا آگے بڑھا دیا۔ وہ ایوان شاہی کے قریب پہنچ کر نیچے اترا اور اپنے گھوڑے کو ایک طرف باندھ دیا۔ درباریوں نے اسے ایک بار پھر حکم دیا کہ شہنشاہ کے سامنے جانے سے پہلے اپنے ہتھیار رکھ دو۔ قاصد کے پاس چند تیر، ایک تلوار، ماڈھال اور نیزہ تھا، یعنی ایک ڈھال اور ایک نیزہ تھا اور ایک تلوار تھی۔ اس نے یہ کہہ کر ہتھیار دینے سے انکار کر دیا کہ میں تمہارے بلانے پر اس بھرے دربار میں اکیلا آیا ہوں، لہذا مجھ سے کسی کو کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا۔ اگر تم لوگ پسند نہیں کرتے تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ شاہ ایران کو قاصد کی یہ باتیں بتائی گئیں تو اس نے حکم دیا کہ مہمان جس طرح آنا چاہے اسی طرح آنے دو۔ چنانچہ اسے اندر جانے دیا گیا۔ شہنشاہ کے کر و فر سے بے نیاز ہو کر مسلمانوں کا قاصد تخت شاہی کے سامنے فرش پر بیٹھ گیا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ تم لوگ فوج لے کر ہماری سرحد پر کیوں آئے ہو؟ قاصد نے بتایا کہ مسلمان اللہ کا پیغام لے کر انسانوں کی غلامی سے نجات دلانے کے لیے نکلے ہیں۔ ایران کے بادشاہ نے اپنے درباریوں کو مخاطب کر کے کہا، تم ان کے لباس پر نہ جاؤ اور نہ ان کی حالت دیکھ کر انہیں کمزور جانو۔ یہ تمہاری طرح نام و نمود کی پرواہ نہیں کرتے، بلکہ سادگی اور ذاتی شرافت کو اہمیت دیتے ہیں۔ کسی درباری نے قاصد کے ہتھیاروں پر پھپتی کسی تو اس نے دور کھڑے ہوئے ایرانی فوج کے ایک افسر سے کہا، میرے تیر کے ایک وار سے بچو۔ افسر نے ڈھال آگے کر دی، جس پر قاصد کے تیر سے سوراخ ہو گیا۔
قاصد نے بادشاہ اور درباریوں کو بتایا کہ ہم ظاہری شان و شوکت، اچھے کھانوں اور فاخرانہ لباس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، ہماری اصل طاقت ایک اللہ پر ایمان ہے۔ یہ کہہ کر قاصد شاہی دربار سے واپس اپنے لشکر میں آ گیا۔ شہنشاہ ایران نے اگلے روز پھر اسی قاصد کو بھیجنے کی فرمائش کی، لیکن مسلم سپہ سالار نے دوسرے شخص کو بھیج دیا۔ اس نے بھی کم و بیش وہی انداز اختیار کیا جو پہلے قاصد کا تھا۔ دوسرے قاصد نے ایرانی شہنشاہ سے کہا کہ اللہ کے حکم سے ہم تمہیں 3 باتوں میں سے کوئی ایک بات قبول کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ اول، مسلمان ہو جاؤ تو تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے اور ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جزیہ یعنی ٹیکس پورا ادا کرنے پر راضی ہو جاؤ تو تم لوگوں کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہوگی۔ اگر یہ دونوں باتیں قبول نہیں تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بادشاہ نے سوچنے کے لیے 3 روز کی مہلت طلب کی۔ مہلت کے تیسرے دن شہنشاہ ایران نے آخری مرتبہ ایک اور قاصد بھیجنے کی درخواست کی، جس نے شاہی دربار میں پچھلے 2 قاصدوں سے بھی زیادہ جرأت کا مظاہرہ کیا۔ وہ دربار کے نرم و گداز قیمتی گدوں کو رونتا ہوا سیدھا بادشاہ کے پاس پہنچا اور یکدم اس کے طلائی تخت پر بیٹھ گیا۔ شہنشاہ کے سپاہی اور درباری سخت اشتعال کے عالم میں قاصد کی جانب لپکے اور اسے تخت سے نیچے اتار دیا۔ مسلمان مجاہد نے انہیں للکارتے ہوئے کہا، ہم نے سنا تھا کہ تم لوگ بہت عقل مند، مہمان نواز اور بردبار ہو، لیکن آج معلوم ہوا کہ تم تو ان صفات سے بالکل ہی عاری ہو۔ ہماری طرح تم میں مساوات کا کوئی تصور نہیں۔ تمہاری قوم نے ایک اللہ کے بجائے ایک انسان کی غلامی قبول کر رکھی ہے، اس لیے مجھے یقین ہے کہ آج نہیں تو کل ایران مسلمانوں کے ہاتھوں ضرور مغلوب ہوگا۔ یہ سن کر دربار کے بڑے افسر آپس میں چہمگوئیاں کرنے لگے۔ یزداں کی قسم، عرب قاصد سچ کہتا ہے، ہمارے تمام غلام واقعی ان کے خدا کی غلامی میں چلے جائیں گے۔ تیسرے قاصد کے واپس آنے کے بعد لشکر اسلام نے ایران پر حملہ کر کے اس کی فوجوں کو تہس نہس کر دیا اور اہل فارس دوسری قوموں کے لیے نشان عبرت بن گئے۔ شہنشاہ ایران رستم اس جنگ میں مارا گیا اور اس وقت کی یہ دوسری بڑی عالمی سلطنت مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی۔ ایران پر حملہ کر کے اسے فتح کرنے والی اس فوج کے سپہ سالار مشہور صحابی سعد بن ابی وقاص اور 3 قاصد بالترتیب حضرت ربعی، حضرت حذیفہ بن خصن اور حضرت مغیرہ بن شعبہ تھے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ آج کی نشست میں اتنا ہی، اگلے نشست میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، باقی بشرط زندگی باقی۔